والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان آج کا محفل ماشاءاللہ یہ پہلا محفل ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اچھے تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں اور لڑکے لوگ بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. تو پہلے جو ہمارا محفل ہوتا تھا میں مرد حضرات اوپر میں ہوتے تھے لیکن اس محفل میں ساری عورتیں ہوتی تھیں. تو اب یہ اچھا ہے کہ مکس ہے تو ذرا پتہ چلتا ہے کچھ تبلیغ کا کام ہوگا انشاءاللہ. اب دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں ہم لوگ ایک قلیل عرصے کے لیے اور اس قلیل عرصے میں کسی کو پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائے گا. کوئی سال میں چلے جاتا ہے, کوئی 100 سال میں جاتا ہے, کوئی 50 میں جاتا ہے, 60 70 میں جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی تقریباً مسلمانی حساب سے 80 سال کا ہو گیا ہوں. تو اب آپ لوگوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ بھی دنیا میں وہ تو میں نہیں رہوں گا, نہیں پہنچاؤں گا, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ جب چاہے گا تو وہ اپنا انتظام خود ہی کر لے گا. جیسا میرے کو بتایا تو ایسا 50 کو اور کو بتا دے گا. اس کا تو کوئی وہ تو کورونا کا وائرس بھیجتا ہے تو ٹرمپ بھی پریشان ہو جاتا ہے, چائنا بھی پریشان, انڈیا بھی پریشان, عمران خان بھی پریشان. تو شاید ہی کوئی ایسا ہے جو پریشان نہیں ہے. صرف میں بولتا ہوں کہ جھوٹ بولنا کم کر دو یا چھوڑ دو تو موت کا ڈر ختم ہو جائے گا. لیکن لوگ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نہیں تو کورونا سے ڈرتے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ جیسے عابد بھائی نے بتایا کہ اتنے خیالات رکھنے والے 4 تو فرقے اسلام میں, اسی عیسائیت میں بھی پتہ نہیں 3000 فرقے ہیں. موٹا موٹا جو ہے بڑا بڑا وہ تو کم ہے, کیتھولک, پروٹیسٹنٹ وغیرہ. لیکن آپ لوگ کو کونے میں آواز آ رہا ہے نا؟ نہیں آئے تو بتائیے گا, تھوڑا بہت گنجائش ہے بڑھانے کا. تو یہ جو اتنے سارے فرقے ہیں, اتنا سارا مذاہب ہے اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی فرقہ ہے. تو اب اس میں سارے لوگ صحیح نہیں ہو سکتے. اگر کوئی بولے صبح ہے, کوئی بولے کہ شام کا ٹائم ہے, تو دونوں غلط تو ہو سکتے ہیں لیکن دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. تو غلط ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ صبح ہے نہ شام ہے, رات ہے, تو دونوں غلط ہو گئے. لیکن دونوں صحیح ہوں گے تو یا تو صبح ہوگا یا شام ہوگا, دونوں ایک ہی وقت نہیں ہوگا. تو جب 2-4 خیالات ہو تو آدمی کو تحقیق کرنا ضروری ہے. اور قرآن شریف میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں. تو سچائی کے اوپر زور ہے, صحیح ہونا کے اوپر زور نہیں ہے. صحیح ہونا کے اوپر زور اس طریقے سے ہے کہ آپ کا کوشش کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. کہ کیا چیز صحیح ہے معلوم کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور اس کو معلوم کرنے میں کامیابی اگر حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو تو پتہ نہیں چلا اور موت بھی آ گیا تو آپ کامیاب ہو کے جاؤ گے. کیونکہ آپ کا فرض تھا سچ بات کیا ہے تحقیق کرنا, تلاش کرنا. ویسے سچ بات ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں تھا, کیونکہ اللہ برکت دیتا, فرصت دیتا, مہلت دیتا, ماحول دیتا, 10 قسم کی باتیں دیتے, عقل بھی دیتا, سب کچھ دیتا. تو پھر جب آدمی ریسرچ کرتا اور جب صحیح بات تک پہنچتا پھر سامنے والا بھی پہنچاتا آپ تک, تو آپ غور فکر کرتے. اب عمر رضی تعالیٰ عنہ اتنے بڑے خلیفہ گزرے,
لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو یہ ایمان نہیں لاتے، ویسے کافر فوت ہو جاتے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں آ گئے اور ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہا، قتل کرنے جا رہے تھے، راستے میں قرآن کا تلاوت سنا اور پھر یہ ایمان لے تو سنے بھی ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور تو ہو چکے تھے وہ. تو یہ نصیب کا بات ہوتا ہے. تو یا پھر عمر سے تو سال بھر پہلے فوت ہو جاتے تو بھی بغیر ایمان کے جاتے ہیں. تو اصل جو زور ہے اسلام میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کا ذمہ داری یہ رکھے کہ تم غور فکر کرو، تلاش کرو حق کا. حق بات کیا ہے؟ اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب اگر نہیں ہوئے، حق بات نہیں ملا اور تلاش کرنے میں پورا محنت کیے، جتنا صلاحیت کا سب استعمال کیے، تو تم کامیاب ہو. کیونکہ غافل بھی ہو لیکن تلاش میں گزارا زندگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو کچھ کرسی ہے نا اوپر میں دوں گا، بچے کو بھیج دو. تو یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ عوام کو ڈرا دیے کہ اس کا بات مت سنو، اس کا بات مت سنو، غلط بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. غلط بات سننے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے، اندھے تقلید سے گمراہ ہوتا ہے. لیکن اصل آپ کا ڈیوٹی ہے کہ تلاش کرنا، حق کا تلاش کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے قیامت کے دن جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کا گھڑی 4 بجے بند ہو گیا اور کوئی دوست 1 گھنٹہ بعد آپ سے ٹائم پوچھا، آپ گھڑی دیکھو گے تو وہی 4 بجے ہوگا، بند ہو گیا تو آپ بول دو کہ 4 بجے ہے. آپ نے غلط بولا لیکن جھوٹ نہیں بولا. آپ کو کیا پتا تھا کہ گھڑی بند ہے؟ آپ نے دیکھا اور ٹائم بتا دیا. آپ نے غلط بولا لیکن صحیح نہیں بولا، لیکن سچ بولا، جھوٹ بھی نہیں بولا. تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. جھوٹ بولنے میں یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ، آدھا منٹ، 10 سیکنڈ پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں. اور غلطی جو کرتا ہے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ غلطی سے ہوتا ہے، اور کوئی دوسرے کو قتل کرے یا خودکشی کرے تو وہ جان بوجھ کے ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہوتا ہے، وہ غلطی سے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو کہا کہ تحقیق کرو.